خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پے چارے یار۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پے چارے یار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آج ایک مرتبہ پھر سلسلہ لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے روشن مستقبل۔ یہ سلسلہ ہمارے مدنی منوں کا، مدنی منیوں کا، اس لیے اس میں کال کرتے ہیں ہمارے مدنی منع، ہماری مدنی منیاں ہی، اور جو مرحلے ہوتے ہیں اس میں مدنی منع شامل ہوتے ہیں۔ دارالمدینہ کی بھی شرکت ہوتی ہے، مدرسۃ المدینہ کی بھی شرکت ہوتی ہے۔ مدنی منوں کے حساب سے گفتگو کی جاتی ہے آسان الفاظ میں کہ ان کی سمجھ میں آ جائے، اور آج جو ہے ہم آپ کو ایک پیاری سی کہانی بھی سنائیں گے، پیارے پیارے سیگمنٹ لے کر آئے ہیں، مرحلے لے کر آئے ہیں، تلاوت بھی ہوگی تو ہمارے مدنی منع کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، نعت شریف بھی ہمارے مدنی منع پڑھیں گے۔ تو آپ کے جو گھر کے مدنی منع جو بڑے اسلامی بھائی ہیں، اگر وہ ادھر ادھر ہیں تو ان کو ہماری طرف سے ایک صدا لگائیے کہ بھائی آپ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے روشن مستقبل، تو جلدی جلدی آپ اسکرین پہ قریب آ کے بیٹھ جائیے اور سلسلے کو اول تا آخر دیکھیں، اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ اب سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں، لیکن ہم آپ کے جو کام ہیں، جو اسکرین پر مدنی منع ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کے جو کام ہیں ہم آپ کو دیتے چلیں۔ پہلا کام تو یہ کہ اگر آپ اچھے انداز سے تلاوت، نعت، بیان یا دیگر مدنی پھول دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اگر آپ کے ابو کے موبائل میں یا آپ کے گھر کے موبائل میں آپ کی ویڈیو موجود ہے تو ہم آپ کو ایک واٹس ایپ نمبر دیں گے۔ جی واٹس ایپ نمبر دکھائیے ہمارے مدنی منوں کو، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو دکھائیے۔ یہ نمبر جو آپ کو نظر آ رہا ہے واٹس ایپ نمبر، آپ اس پر اپنے گھر کے مدنی منع، مدنی منی کی ویڈیو ہمیں سینڈ کیجئے، تاکہ وہ ہم مدنی چینل کے اسی سلسلے روشن مستقبل میں چلائیں۔ اور نیت یہ ہو کہ بھیجتے وقت کے مدنی منوں کی کہ ہمارے ذریعے بھی مدنی چینل پر جب ہماری ویڈیو چلے گی تو نیکی کی دعوت ہمارے ذریعے بھی عام ہوگی۔ ایک تو یہ نیت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ میں مدنی چینل پر آؤں گا، اچھا لگوں گا، دیکھیں کیسا، سب دیکھ کر خوش ہوں گے۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ نے اپنی ویڈیوز ہمیں جو ہے سینڈ کرنی ہے۔ آج بھی کچھ ویڈیوز کا انتخاب ہوا ہے تو وقت مناسب پر ہم وہ چلانے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم آپ سے ایک سوال بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کا سوال کا جواب آتا ہو تو آپ کال نمبر جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو اس نمبر پہ آپ کال کر کے اپنا جواب بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم آپ کو جو ہے آج کا سوال بتاتے ہیں۔ سوال نہایت ہی توجہ کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے، اور اگر آپ کو اس کا جواب آتا ہو تو جواب ریکارڈ کروانا ہے۔ جی آج کا سوال کیا ہے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے مدنی منوں اور پیارے مدنی منیوں، آج کا سوال، سر نے کہا کہ مانگ نکالنا سنت ہے، کیا آپ کو اس کا جواب آتا ہے تو جلدی کیجیے، ابھی اس نمبر پر اپنا جواب ریکارڈ کروائیں۔ جی بھائی آپ نے نمبر نوٹ کر لیا، سوال بھی امید ہے ہمیں کہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ آج کا سوال یہ ہے کہ سر میں کہاں کی مانگ نکالنا سنت ہے؟ آپ لوگوں کو جواب آتا ہے؟ ہاتھ بلند کیجئے جس کو جواب پتا ہے کہ سر میں کہاں کی مانگ نکالنا چاہیے۔ اچھا جی، سب کو نہیں پتا؟ جب بال بنا رہے ہیں آپ، تو جب آپ بال بنائیں گے مانگ نکالتے ہیں، کچھ سائڈ کی مانگ نکالتے ہیں، کچھ بیچ کی مانگ نکالتے ہیں، کچھ ادھر کی۔ اب تو کچھ الٹے الٹے، سیدھے سیدھے تو نہیں کہیں گے، الٹے الٹے کٹ کٹ گئے،
وہ بالوں میں وہ کٹنگ کروا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے بال نہیں ہونے چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن بال بنانے کی ایک سنت جو ہے یہ ہے کہ سر میں جو مانگ نکالیں وہ کہاں کی نکالیں. تو یہاں پر بھی چند مدنی منوں کو پتہ ہے، اور جو اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، جی ہاتھ نیچے کر لیجئے، جو اسکرین پر مدنی منیا ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو آج ہم نے یہ سوال کیا ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک بنایا کرتے تھے تو کہاں کی مانگ نکالا کرتے تھے. تو یہ آج آپ کو پتہ چل جائے گا. اب جن کو معلوم ہے تو وہ جواب ریکارڈ کروائیں، اور جن کو معلوم نہیں وہ کسی سے معلومات نہیں. بھائی اس سلسلے میں سوال کیا گیا ہے کہ سر میں کہاں کی مانگ نکالنا سنت ہے، تو اپنا جواب ریکارڈ کروائیں. اور اگر آپ کو پھر بھی معلومات نہیں ہو رہی ہے تو سلسلے کے اختتام پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ سر میں کہاں کی مانگ نکالنا سنت ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ اسی وقت جو ہے اپنی مانگ جو ہے اسی انداز سے کر لیے گا کہ جب آپ کو جواب معلوم ہو جائے. اب سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کلام مجید شامل کریں گے. تو یہ ہمارا پہلا مرحلہ ہے. تو آپ نے نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ کان لگا کر تلاوت سننی ہے، شرارتیں نہیں کرنی ہے، باتیں نہیں کرنی ہے. جب بھی تلاوت کلام مجید ہو اچھے انداز سے بیٹھ کر تلاوت کلام مجید سننی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. تو تلاوت آپ نے سنی، اور ہمیں امید ہے کہ جو اسکرین پر مدنی منع ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ نے توجہ کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ تلاوت سنی ہوگی. اب ہم نعت شریف پڑھنے جا رہے ہیں. اب یہ معلوم کرتے ہیں کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا. ارے واہ بھائی واہ، یہ تو مدنی منوں کو یاد ہوگا. یہ کلام کس کا ہے؟ زور سے بولیے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام ہے. تو یہ کلام پڑھا جا رہا ہے. اب آپ مل کے پڑھیں اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے. اگر آپ زور سے پڑھیں گے نا، جو اسکرین پر مدنی منع اگر آپ زور سے پڑھیں گے، اچھا یہ بھی دیکھ لیے گا کہ کوئی سو رہا آپ زور سے پڑھنا شروع کر دیں، کوئی بیمار ہے تو پھر آپ کو اچھا بچہ کوئی کہے گا. تو ہم مدنی منع ہیں، مدنی منع نے اب زور زور سے بھی نعرے لگائے. بس اوقات اتنی چیخ کے نعرے لگاتے ہیں، اتنی چیخ کر جو ہے کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، گلے بیٹھ جاتے ہیں. تو بھائی ایسا بھی نہیں پڑھیں. آپ نے اپنا بھی خیال کرنا ہے. اور جو سو رہے ہیں یا پھر کوئی مہمان وغیرہ آ رہے ہیں، آپ کے گھر والے بات چیت کر رہے ہیں، تو مدنی چینل کی آواز بھی آپ نے زیادہ نہیں کرنی ہے، اور آپ نے چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے، اچھے انداز سے. ہاں بعض مدنی منع بہت جوشیلے ہوتے ہیں. تو بہرحال جو آپ کو جیسے تربیت دی جا رہی ہے آپ اس انداز سے چلتے رہیے، اس کی برکت حاصل کیجیے. مل کر ضرور پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وسلم. اللہ
صل علی سیدنا و مولانا محمد سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزد دیجیے کہ ہے غمزدوں کو رضا مزد دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو بہت ہی پیارے انداز سے ہمارے مدنی منع نے سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پڑھا اور جو اسکرین پر مدنی منع ہمیں بھی امید ہے کہ آپ بھی نہایت توجہ کے ساتھ سلسلے میں شامل ہو رہے ہوں گے اور سوال بھی آپ نے سماعت فرمایا اور آپ نے اپنی ویڈیوز بھی ہمیں بھیجنی ہے. اچھا جی مدنی چینل کے ناظرین اب ہم اگلے مرحلے کی جانب بڑھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہر سلسلے میں ایک نہ ایک مدرسۃ المدینہ جو ہے شامل ہوتا ہے اور آج ہمارے ساتھ کون سا مدرسۃ المدینہ شامل ہے؟ گلشن قادری بلدیہ ٹاؤن عابد آباد. یہ ہمارا مدرسۃ المدینہ گلشن قادری موجود ہے. یہ مدرسے کا ابتدا کب ہوا، یہ مدرسۃ المدینہ سے کتنے مدنی انہوں نے حفظ کر لیا ہے، کتنے زیر تعلیم ہے، مدرسہ دکھنے میں کیسا ہے، کیا کیا خدمات جاری و ساری ہیں، مدنی منع اب کہاں پہنچ گئے ہیں مدرسہ المدینہ میں پڑھنے کے بعد. تو ایک ہم نے مدنی گلدستہ تیار کیا ہے. تو مدرسے کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا گلشن قادری کا مدرسہ کیسا نظر آتا ہے، کیا کیا خدمات ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی شب و روز اشاعت دین کے کاموں میں سرگرم عمل ہے. اس کی گراں قدر خدمات میں ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ بھی ہے. آج ہم جس مدرسۃ المدینہ کا آپ تک تعارف پہنچائیں گے یہ مدرسۃ المدینہ 2002 سے باب المدینہ کراچی کے علاقے خدا کی بستی میں قائم ہے. ابتداً اس مدرسۃ المدینہ کا آغاز ایک درجے سے ہوا. اساتذہ کی انتھک محنت اور انتظامیہ کی عمدہ کوششوں کی بدولت تادم بیان اس مدرسۃ المدینہ میں 7 درجات ہیں جس میں 180 مدنی منع زیر تعلیم ہیں. مدرسۃ المدینہ ہدہ سے اب تک 72 طلبہ اکرام نے حفظ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی، جبکہ
260 नाजरा कुरान पाक मुकम्मल करने की सआदत हासिल कर चुके हैं। मदरसतुल मदीना खुदा की बस्ती से अब तक हुसूल इल्म के बाद 25 तलबा जामियतुल मदीना में ज़ेर तालीम हैं, जबकि 4 साबका तलबा इकराम दरस निज़ामी की सनद फरागत हासिल करके मदनी बन चुके हैं। 6 तलबा इकराम दारुल मदीना में हुसूल इल्म में मशगूल हैं, जबकि 3 साबका तलबा इकराम मनसब तदरीस पर फाइज हैं। 12 तलबा इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। 4 तलबा ने माह रमज़ान मुबारक में तरावी समात करने की सआदत हासिल की। हमारे इस मदरसतुल मदीना के मदनी मुन्नों की एक तादाद फ़िक्र मदीना की सआदत हासिल करती है। यहाँ तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसका अंदाज़ा इन मदनी मुन्नों की तर्ज ज़िंदगी से भी होता है। काबिल असातिज़ा की ज़ेर निगरानी में ये मदरसतुल मदीना निहायती मयारी अंदाज में फ़रोग़ इल्म दीन में मसरूफ़ अमल है। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, तिलावत करना सुबह शाम मेरा काम हो जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ज़वजल। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नादीन, ये हमारा एक मदरसतुल मदीना है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हमारे बैरून मुल्क भी मदारिसुल मदीना मौजूद हैं। पाकिस्तान में जगह जगह आपको मदारिसुल मदीना मिल जाएंगे और बड़े अच्छे अंदाज से मदनी मुन्नों की तरबियत की जाती है। मदनी मुन्नियों के भी मदारिस हैं, तो जो मदनी मुन्ने हैं, छोटे हैं, जो मदरसुल मदीना के शराइत हैं, उसके मुताबिक आप इनका दाखिला करवाइए। बाज़ को बड़ा जोश हो जाता है, छोटे से को ले जाते हैं कि उसको मदरसे में हमने हिफ्ज़ करवाना है। तो मैं ख्याल में गालिबन 6 या 7 साल उम्र है क्या सब जिसको दाखिला देते हैं। बाबुल मदीना में हमारे 6 या 7 साल के मदनी मुन्ने को जो है दाखिला मिल जाता है। और फिर अगर दाखिले नहीं है तो आप इंतज़ार कीजिए। तो ये भी एक कामयाबी है ना कि भाई मदरसे फुल हुए हैं, जामियतुल मदीना फुल हैं, दारुल मदीना में एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो ये कि दावत इस्लामी पे लोगों का एतमाद है। लोग चाहते हैं कि हमारे घर के मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ मदरसतुल मदीना में पढ़ें, दारुल मदीना पढ़ें, जामियतुल मदीना में पढ़ें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप दावत इस्लामी का ताउन फरमाते रहिए। अब ये कि ये चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। आज मैं आपको बात बताऊं, मदरसतुल मदीना में एक भारी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल वो है जो कि पहले मदरसतुल मदीना में पढ़ती थी, आज पढ़ा रही है। आज दावत इस्लामी का मदनी पैगाम जो आप आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। ये छोटे छोटे मदनी मुन्ने आप देख रहे हैं मदनी चैनल के नादिन जी, दिखाइए। यही मदनी मुन्ने हैं जो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आने वाले वक्तों में दावत इस्लामी का पैगाम जो है आगे लेके चढ़ेंगे। और जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप भी जाएंगे ना, दुनिया भर में जाएंगे। और अब तो आसानी है कि आप अपने वालिद के साथ, सरपरस्त के साथ, सगे भाई के साथ आप मदनी काफिले में भी सफ़र कर सकते हैं। तो हम तो जब थे जब ये सहूलत नहीं थी, लेकिन अब सहूलत है कि आप जितने ही मदनी मुन्ने हैं अपने दादा के साथ, नाना के साथ मदनी काफिले में सफ़र कर सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे मदारिसुल मदीना को शाद व आबाद रखे, बरकत अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो, जंगल में होते हैं बहुत सारे जानवर हैं। जंगल वैसे शायद आपका जाना नहीं हुआ हो, लेकिन जो जंगल होता है उसमें बहुत सारे जानवर होते हैं। कौन कौन से जानवर होते हैं? शेर होता है जी, और चीता भी होता है, और जोर से बोलिए, हाथी भी होता है जंगल में, और हिरन भी होती है जी, और हिरन तो हो गई ना, और कौन सा होता है जानवर? ज़ेब्रा भी होती है, ठीक है, और बंदर जी, बंदर भी होता है, और सिंगा, 12 सिंगा, हाँ ये भी होता है भाई। खरगोश भी होते हैं, चिड़िया भी होती है, लेकिन कैद नहीं होती, चिड़िया तो उड़ रही होती है। कौवा होता है, कबूतर होते हैं। तो जंगल में जो है परिंदे भी होते हैं, जानवर भी होते हैं। लेकिन इन सारे जानवरों का बादशाह कौन होता है? शेर। शेर में आवाज भी आपकी तेज आई है। तो जंगल का बादशाह जो है शेर माना जाता है, क्योंकि शेर में बड़ी ताकत होती है। तो कहते हैं कि एक जंगल में बहुत सारे जानवर थे, लेकिन जो बादशाह सलामत थे शेर, उससे ये सारे जानवर परेशान थे। क्योंकि शेर जो है तंग करता था। तंग कैसा करता था? शेर का जब दिल चाहता था, जिस जानवर को चाहता था उसका शिकार कर लेता था, उसको चीर फाड़ कर देता, उसको खा ले आता। अब ये सारे जानवर न जो परेशान रहने लगे कि बादशाह सलामत ऐसा ना किया करें। लेकिन बादशाह तो जो शेर जो था, जिसका दिल चाहता उसको खा जाता। चंद जानवर जो है जमा हुए और शेर के पास आके कहने लगे, बादशाह सलामत, आप जो है ऐसा ना किया करें कि जब दिल चाहता है जिसका आप उसको खा जाते हैं। आप नहीं खाया करें, हम रोजाना जो आपके खाने का वक्त है
اس وقت کے مطابق ہم کوئی نہ کوئی جانور آپ کے پاس پیش کر دیا کریں گے، آپ اس جانور کو کھا لیا کریں۔ تو شیر نے کہا کہ بات تو اچھی ہے، بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ مجھے جو ہے شکار کرنا بھی نہیں پڑے گا اور میرے پاس جو ہے خود ہی جو ہے شکار جو ہے چل کر آ جائے کریں گے۔ بولے اب کیا کریں؟ تو پھر ان جانوروں نے جو ہے یہ مشورہ کرنے کے بعد جو ہے کہا کہ شیر جو ہے اب شکار نہیں کرے گا، لیکن ہم میں سے کوئی نہ کوئی ایک جو ہے بادشاہ کے پاس جائے گا۔ اب اس کا طریقہ کار یہ نکالا کہ قرآن دادی کی جاتی۔ قرآن دادی میں جس جانور کا نام نکلتا، اب نام نکلا ہرن کا، تو اب شیر کے شکار کے لیے کون جائے گی؟ ہرن جائے گی۔ نام نکلا بندر کا، تو اب کون جائے گا؟ اب جس جانور کی قرآن دادی میں نام نکل جاتا وہ جانور جو ہے شیر کے پاس پہنچ جاتا۔ نام نکلتے رہے، ایک دن نام نکلا خرگوش کا۔ خرگوش دیکھا ہے آپ نے؟ ہے نا، بہت تیز دوڑتا ہے۔ اب جیسے ہی خرگوش کا نام نکلا، اب خرگوش کہاں جائے گا؟ شیر کے پاس۔ اب شیر جو ہے اس کو کھائے گا۔ اب یہ خرگوش جو ہے ڈرنے لگا، بولا میں نہیں جاؤں گا۔ تو سب جانور کا نام تمہارا نکلا ہے، تم نہیں جانا پڑے گا۔ اب یہ پریشان بھی ہوا، بولا نہیں جاؤں گا تو یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے، اور جاؤں گا تو شیر نہیں چھوڑے گا۔ اب خرگوش جو ہے سوچنے لگا کہ کرنا کیا ہے۔ خرگوش بڑا چالاک تھا، سوچتا رہا، اس کے ذہن میں ایک پلاننگ آئی۔ وہ شیر کے پاس جو ہے کافی دیر میں پہنچا۔ اب جیسے ہی خرگوش جو ہے شیر کے پاس پہنچا تو شیر نے خرگوش کو دیکھا، غصے میں آ کر کہنے لگا اتنی دیر سے آئے ہو، کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو خرگوش کہنے لگا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ ہم جو ہے آپ کے کھانے کے لیے دو خرگوش آ رہے تھے، راستے میں ایک اور شیر مل گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ دو جو ہے کہاں جا رہے ہیں، تو اس نے میرے ایک ساتھی پر حملہ کیا، پکڑ لیا۔ میں تو بڑی مشکل سے اس سے جان چھڑا کر جو ہے آپ کے پاس بھاگ کر آ گیا۔ شیر نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا میرے ہوتے ہوئے اس جنگل کے اندر کون سا دوسرا شیر آ گیا؟ چل خرگوش، مجھے اس شیر کے پاس لے کے چل، میں تجھے تو بعد میں کھاؤں گا لیکن پہلے اس شیر سے تو نمٹوں۔ تو بہرحال وہ خرگوش کے ساتھ جو ہے شیر چلتا رہا۔ ایک کنواں آیا۔ کنواں دیکھا آپ لوگوں نے؟ کنواں ہوتا ہے نا، کنویں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے۔ اچھا جی، نہر کے اندر یا کنویں کے اندر جب پانی ہوتا ہے، آپ پانی کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو اس میں کیا نظر آتا ہے؟ سایہ نظر آتا ہے نا، عکس نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی آپ پانی کے اندر دیکھیں گے تو آپ اپنے ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ تو خرگوش نے کہا بادشاہ سلامت، اس کنویں کے اندر وہ شیر رہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، چلو دیکھتے ہیں۔ اب جیسے ہی شیر نے جو چلنا شروع کیا اور شیر نے کنویں کے اندر جھانکا تو کنویں کے اندر پانی تھا، تو اس کو اپنا ہی عکس نظر آیا اور برابر میں وہ خرگوش آ کے کھڑا ہو گیا۔ خرگوش کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ دیکھیں وہ شیر بھی موجود ہے اور جو میرا ساتھی پکڑ لیا تھا وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے کھڑا ہوا ہے۔ بادشاہ کہا ٹھیک کہا تھا تم نے۔ بادشاہ ابھی بتاتا ہوں میں تمہیں، تم نے میرا شکار جو ہے پکڑا۔ یہ کہہ کر شیر جو ہے کنویں کے اندر چھلانگ لگائی۔ اب جیسی کنویں کے اندر شیر نے چھلانگ لگائی تو اس میں پانی تھا۔ اب وہ دوسرا شیر تو تھا ہی نہیں، نہ ادھر خرگوش تھا، اس کو اپنا ہی عکس نظر آ رہا تھا، لیکن وہ غصے کی وجہ سے اس کے اندر کودا، اب وہ وہیں پر ہی رہ گیا اور اس طرح شیر جو ہے ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ اب جب یہ خبر خرگوش نے بتائی، بھائی وہ شیر مرا گیا، شیر جو ہے مر گیا ہے، اب شیر ہمیں نہیں کھائے گا۔ اب سارے جانور جو ہے خوش ہو گئے، بولے یہ تو خرگوش نے بہت اچھا کام کیا۔ تو پیارے پیارے مدنی منو، آج میں نے آپ کو جو ہے یہ کہانی سنائی، اس کہانی سے ہمیں بہت سارے جو ہے مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں۔ نمبر 1، غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصے میں جو الٹے کام نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ آ جائے تو یہ جب غصہ آتا ہے نا تو عقل چلی جاتی ہے، غصے میں عقل چلی جاتی ہے، غصے میں اچھا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اب کیا ہوتا ہے، کسی مدنی منع نے آپ کو تنگ کیا یا کوئی شرارت کی، اب آپ کو کیا آئے گا؟ غصہ۔ تو آپ اس کی مار پٹائی کر دیں گے، اس کو ماریں گے، یا پھر آپ بدلہ لینے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر یہ کہ بدلہ تو لینا نہیں چاہیے، ہمیں معاف کر دینا چاہیے، لیکن آپ نے غصے میں اس کو مارا، آپ نے اس کا کوئی بڑا نقصان کر دیا،
اس کی سائیکل کا نقصان کر دیا، اس کا ٹفن چھپا دیا، یا پھر ایسا کوئی کام کر دیا کہ بیچارے کا کوئی ایسا نہ ہو سکتا ہے پھر وہ اس سے بڑی کارروائی کوئی آپ کے ساتھ کر لے، تو کیا کہ آپ درگزر سے کام لیں اور غصے سے جو ہے پرہیز کیجئے، غصے سے غصہ نہیں کیجئے. کسی بات پہ بھی آپ کو غصہ آ جائے تو آپ صبر کیجئے، غصہ نہیں کیجئے، کیونکہ غصے میں کام خراب ہو جاتے ہیں. بس اوقات ابو نے یا امی نے کوئی ایسی بات کہتی تو غصہ کرتے ہیں اور گھر کی ہی چیزیں توڑ دیتے ہیں. ہوتا ہے نا، غصہ آیا گلاس توڑ دیا کانچ کا، غصہ آیا تو کوئی الٹا الٹا کام کر دیا. بس اوقات غصے میں جو ہے جان بھی چلی جاتی ہے. تو جب غصہ آئے تو ہمیں لا حول شریف پڑھنا چاہیے. کیا پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، غصہ آ رہا ہے تو کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے پاس سے چلے جائیں، اس کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے، ورنہ اس پر اور غصہ آئے گا. لڑائی جھگڑا نہ کریں، پیار و محبت میٹھا میٹھا انداز رکھیں. غصہ تو نہیں کریں گے؟ غصہ کریں گے؟ اور غصہ آ گیا تو جی صبر کر لیں گے. صبر کیا ہوتا ہے جی؟ سمجھ میں آ رہی ہیں کچھ باتیں، کچھ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. بھائی صبر یہ ہوتا ہے کچھ بولے نہیں آپ اس کو، کسی سے نہیں بولیں، تو یہ ہو جائے گا آپ کا صبر. تو انشاءاللہ عز و جل جو یہاں پر مدنی منع ہیں وہ بھی اچھی اچھی نیت کریں، اور جو اسکرین پر مدنی منع ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ غصہ جو ہے انسان کو جو خراب کر دیتا ہے، اس کی عقل چلے جاتی ہے. تو طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت جو اپنے آپ کو قابو میں رکھیں. تو انشاءاللہ عز و جل غصے کو دوری رکھیں گے. اور ابھی سے مدنی منوں کے مزاج میں یہ بات آ گئی نا کہ جوابی کارروائی نہیں کرنی ہے، غصہ نہیں کرنا، ابھی سے ان کے ذہن میں بیٹھ گیا تو بڑے ہو کے یہی دنیا کا نظام لے کے چلیں گے، اپنا گھر بار، کاروبار، دعوت اسلامی کے شعبہ جات یہی سنبھالیں گے. تو غصہ جو ہے نہیں کرنا. فرمان امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ ایک یاد آ گیا کہ اگر آپ مدنی کام کرنا چاہتے ہیں تو برف سے زیادہ ٹھنڈے ہو جائیں. کیسے ہو جائیں؟ ٹھنڈے ہو جائیں، اور شہد سے زیادہ میٹھے. برف سے زیادہ ٹھنڈے اور شہد سے زیادہ میٹھے. بعض مدنی منع بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے یہ غصہ نہیں کرتے ہیں، یہ غصہ نہیں کرتے ہیں، وہ اچھے ہوتے ہیں اور پھر ہر کوئی آ کے ان سے بات چیت کر لیتا ہے. اور بعض ایسے مشہور ہو جاتے ہیں اس کو غصہ بہت آتا ہے، اس سے غصہ بہت آتا ہے، تو یہ بولنا چھوڑ دیں. تو یہ ہے کہ یہ بولیں گے غصہ بہت آتا ہے، غصہ بہت آتا ہے، تو اس وجہ سے بھی غصہ آتا ہے. بس اوقات اس کو غصہ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ہم کہتے ہیں تجھے غصہ بہت آتا ہے، تو کہتا ہے ہاں مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو وہ بھی مشہور ہو جاتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ بولنا چھوڑ دیں کہ غصہ بہت آتا ہے. اور جن کو غصہ آ رہا ہے اچھی بات تو نہیں ہے نا. آپ خود آپ بعد میں نتیجہ دیکھ لیں کہ نتیجہ کیا نکلا، غصے کے دوران آپ نے کیا کیا کام کیے. پھر گلاس توڑا یا گھر کی کوئی چیز توڑی، اور جب غصہ چلا جائے گا تو پھر مارکیٹ سے وہی چیزیں آپ دوبارہ خود ہی لا رہے ہوں گے. تو ضرورت کیا آتی ہے غصہ کرنے کی؟ تو نہ مدنی منع غصہ کریں نہ بڑے غصہ کریں. اب ہم اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھیں گے. آج ہم آپ کے لیے بڑے پیارے پیارے مرحلے لے کر آئے ہیں. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا اگلا مرحلہ جس کا نام ہے معلوماتی معلومات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی پیارے پیارے مدنی منوں، میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، ٹھیک ہے؟ طریقہ کار یہ ہوگا آپ سے سوال کیا جائے گا، اور اگر آپ نے سوال کا جواب درست دے دیا تو ہم آپ کو مدنی تحفہ بھی پیش کریں گے. اچھا جی پہلا سوال آپ سے کیا جا رہا ہے، یہ معلوم ہے آپ کو کہ انسان کو اللہ عز و جل نے کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے. اچھا ہاتھ بلند کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آواز سے نہیں بولنا ہے. اچھا سوال آپ سے یہ ہے، جنات کو اللہ عز و جل نے کس چیز سے پیدا کیا؟ ہاتھ بلند جس کو معلوم ہے. جنات نام سنا ہے؟ جنات سے ڈر بھی لگتا ہے باس کو. جنات کو اللہ عز و جل نے کس چیز سے پیدا کیا؟ آپ آ جائیں. ہمارے یہ مدنی منع ہیں، آئیے آگے کی جانب آئیے. جی آگ سے پیدا کیا. آنکھ سے؟ آگ سے. آگ سے پیدا کیا ہے. ہمارے مدنی منع نے بتایا کہ جنات کو اللہ عز و جل نے. آپ کا جواب مسکراہٹ آ رہی ہے، جواب درست ہے. اچھا جی آپ کا جواب تو درست ہو گیا. اب آپ کو اسکرین پہ کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی، دکھائیے جی. آپ نے کسی بھی چیز کا انتخاب کرنا ہے، آپ کا تحفہ اس کے پیچھے. تحفہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے. جی کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ نالے پاک ہے، گنبد خضرا ہے، اعلی حضرت رحمۃ اللہ کا مزار شریف ہے. انتخاب کیجئے. نالین پاک. نالے پاک. جی
دیکھتے ہیں کہ نالے پاک کے پیچھے کیا مدنی تحفہ آتا ہے، اور جو تحفہ آ جائے آپ لا کے دے دیں. یہ تحفے آپ کو دیے جائیں گے: مسواک شریف، عطر، سرما، دلچسپ معلوماتی کتاب. یہ آپ کو 4-5 چیزیں جو تحفے میں دی جا رہی ہیں. جی عطر بھی لے کر آ جائیں، مسواک شریف بھی لے کر آ جائیں، جو جو چیزیں لکھی ہوئی تھیں یہ آپ تحفہ لے لیجیے وہاں سے لینے میں. اچھا جی، ایک اور سوال ہم کرتے ہیں آپ سے. آج بات ہوئی، اچھا گلی میں جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، جو کہ بھونکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بس وقت کاٹ بھی لیتے ہیں. یہ ان کو تنگ مت کیا کریں. بعض بچے جو چپل مار رہے ہوتے ہیں، پتھر مار رہے ہوتے ہیں، تو بلا وجہ ہمیں کسی جانور کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اچھا بات بتائیں کہ ایک تو ہے کتے کی آواز، ٹھیک ہے، جو اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور ایک ہے گدھے کی آواز. اب یہ آواز جب ہمارے پاس آئے، ہم یہ آواز سنیں، تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ ارے واہ، اتنے ساروں کو پتا ہے. آپ آ جائیے، یہ ہمارے مدنی منع ہیں، یہ بتائیں گے کہ جب یہ آواز ہم سنیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صفائی سے بھی لگائیں، یہ بھی اچھی بات ہے. جلدی 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 بھی کرنا ہے، اور جو نام ہے اسی کے آگے اس مقدس چیز کو لگانا ہے. اور جو پہلے لگا کے فارغ ہو جائے گا اس کو ہم مدنی تحفہ دیں گے. اور مدنی تحفہ دیکھیں، مدنی تحفہ ہم دیں گے انشاءاللہ زوجل کتاب. اور دیکھیں کہ قرآن دازی میں جس طرح وہ 7 مقدس چیزیں نظر آتی ہیں، ابھی جاری ہے. جنت البقیع، مدرسۃ المدینہ، روضۃ الجنہ، مسجد جن. اور جو اسکرین پر مدنی منع ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ کو بھی ان چیزوں کے نام آتے ہیں؟ عادل بھائی مقابلے میں جلدی جلدی. روضۃ الجنہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ عز و جل. ایک کارڈ اٹھا کے لے کے جائیے اور ایک کارڈ لگائیے. سوچ بھی رہے ہیں، لگا بھی رہے ہیں، اٹھا بھی رہے ہیں، کچھ کنفیوز بھی ہو رہے ہیں کہ اس کے آگے کون سی تصویر آئے گی. لگا لیا؟ چلیں جی، اس طرح ہمارا یہ مدنی مقابلہ جو ہے اختتام ہوا. آ جائیے ادھر، آ جائیے دونوں، ادھر آ جائیے اپنے اپنے بورڈ کے ساتھ. چلیں ان کی جانب آتے ہیں. آپ کے تھے 8 نمبر، ٹھیک ہے، اب ادھر ہوئیے تھوڑے سے. یہ کیا ہے؟ زور سے بولیں گے بھائی. تو یہ تصویر ہے جنت البقیع کی. جی ہاں، جواب درست ہے. یہ کیا لکھا ہے؟ اور تصویر؟ جی مدرسۃ المدینہ کی تصویر ہے. اچھا جی، یہ کیا لکھا ہے؟ روضۃ الجنہ، جس کو جنت کی کیاری کہتے ہیں. اور یہ بھی درست ہے ماشاء اللہ عز و جل. یہ ہے مسجد جن. اور تصویر جو لگائی ہے آپ نے مسجد جن کی لگائی ہے، یہ مسجد جن ہے. یہ بھی جواب ان کا درست ہو گیا. یہ ہے مدنی چینل، اور یہ گنبد جو لوگو آ رہا ہوتا ہے مدنی چینل پر، تو یہ بھی درست ہو گیا. یہ کھجور کا درخت، یہ کھجور کا درخت. ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ولادت گاہ مصطفیٰ لگا کیوں دیا؟ دستخط امیر اہل سنت، ٹھیک ہے، امیر اہل سنت دستخط. ان کا تو صرف ایک جواب جو ہے، ایک آپ نے صحیح نہیں لگایا، 1 نمبر کم، 7 نمبر. اب اس طرف آتے ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ تصویریں آگے جنت البقیع کی؟ نہیں بھائی، آپ ادھر آ جائیے. یہ جنت البقیع کی تصویر نہیں ہے، مدرسۃ المدینہ. اور یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ دار المدینہ. تو یہ بھی نہیں ہوا. روضۃ الجنہ، یہ بھی نہیں. مسجد جن، یہ درست ہے. مدنی چینل، ٹھیک ہے. کھجور کا درخت، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ بھی نہیں لگا سکے. تو فیصلہ ہو گیا.
تو اس طرح آج کا یہ ہمارا مدنی مقابلہ، مقدس نام اور مقدس چیزوں کی پہچان. کیا نام ہے آپ کا؟ عادل. جی، آج کا مدنی مقابلہ جیت دیا ہمارے عادل مدنی منع نے. جی عادل بھائی، کسی بھی چیز کا انتخاب کیجئے، دکھائیے جی کس چیز کا انتخاب کریں گے تو پھر. ادھر دیکھیں. خانہ کعبہ. خانہ کعبہ. جی دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کے پیچھے آپ کے لیے تحفہ کیا آتا ہے. مدنی تحفہ آیا ہے، مدنی بیگ. تو یہ مدنی بیگ جو ہے آپ کو تحفے میں دیا جائے گا. ماشاءاللہ، تشریف رکھیں. جی پیارے مدنی منو، اب ہم آپ سے ایک اور سوال کرتے ہیں. اچھا یہ تو ہوئی کہ آج ہم نے معلوم چلا کہ گدھے کی آواز سن کر، کتے کی آواز سن کر ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. اور یہ ایسا ہے کہ آپ جب یہاں سے نکلیں یا پھر راستے میں جا رہے ہوں یا آپ کو اپنے گھر کے قریب آواز آئے تو آپ فوراً کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک اور پرندہ ہے اور اس پرندے کو کھاتے بھی ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ مرغا، مرغی. ٹھیک ہے، کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں، حلال جانور ہے. اچھا اس کی بھی آواز آتی ہے، اس کی بانگ ہوتی ہے، اس کو اذان کہتے ہیں. اس کی آواز سنیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ چلیں پیچھے کی جانب سے آتے ہیں، آپ آ جائیے. جی آپ کو کہا تھا. چلیں جی اب یہ آ گئے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور گدھے کی آواز سن کر اللہم سقیا نافعہ. بیٹھ جائیے. اب آپ آ جائیے اس سے پیچھے والے. یہ جواب درست نہیں ہے. جب ہم مرغے کی آواز سنیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اللہم انی اسألک من فضلک. جی جب مرغے کی آواز سنیں تو کیا پڑھنا ہے؟ انی اسألک من فضلک. یہ جواب درست ہے. اب آپ انتخاب کیجئے. بازار کس چیز کا؟ نظارے کون سا مزار؟ مزار تو نہیں ہے. اہل سنت. کون سا اہل سنت؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ قاری صاحب کیا بتائیے نام. غوث پاک. غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے مزار شریف کا گنبد شریف یہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے تحفہ کیا آتا ہے. کتاب دی جائے گی آپ کو حکایتیں اور نصیحتیں. چلیں جی تشریف رکھیں. اچھا جی ایک اور ہم آپ سے جو ہے مرحلہ اس کی جانب بڑھتے ہیں. ہم نے آپ کو یاد کرنے کے لیے دیتا انبیاء اکرام کے نام. کس کس کو یاد ہے؟ انبیاء اکرام کے نام سب سے زیادہ کس کو یاد ہے؟ دو مدنی منع آ جائیں. آپ آ جائیں. آپ آ جائیں اور ایک آپ آ جائیں. نہیں یہ چشمہ نہیں. پھر انہی کے سائز سے آئیں. کوئی آپ بیٹھیں انہی کے سائز سے بیٹھیں. چلیں آپ آ جائیں. مقابلہ برابر کا ہو نا. اچھا جی اس کا طریقہ کار یہ ہوگا. ایک مائک آپ پکڑیے، ان کو رستہ دیجئے. ایک مائک آپ پکڑیے. ادھر آ جائیے بیٹے، ادھر آئیے. آپ کا نام کیا ہے؟ مائک زور سے اس طرف کھڑے ہوئیے. محمد راشد اتاری. راشد اتاری. اور آپ کا نام؟ عبید احمد. عبید احمد. اچھا جی اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک نبی علیہ السلام کا نام آپ بتائیں گے اور ایک کا نام آپ بتائیں گے، اور جو یہ نام بتائیں گے ہم مل کے دہرائیں گے. ٹھیک ہے؟ کسی بھی ایک نبی علیہ السلام کا نام بتائیں. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. میرے ساتھ مل کے دہرائیے حضرت آدم علیہ السلام، تاکہ ہمیں بھی ذہن نشین ہو جائیں، یاد ہو جائیں. مائک قریب کر کے. جی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام. زور سے بتانا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا آپ نے اس طرف بھی توجہ رکھنی ہے کہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کے جج جو ہیں آپ ہیں. جی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام.
حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام. حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام. حضرت سیدنا، بھائی سب زور سے بولیں گے ٹھیک ہے، اسحاق علیہ السلام. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام. حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام. حضرت سیدنا سلیمان. سلیمان علیہ السلام. مائک قریب، مائک قریب. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام. حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام. ہارون علیہ السلام. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام. زکریا علیہ السلام. واہ بھائی حضرت واہ. سیدنا یحییٰ علیہ السلام. یحییٰ حضرت علیہ السلام. سیدنا یسع علیہ السلام. یسع علیہ السلام. بہترین. حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام. الیاس علیہ السلام. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام. ریپیٹ تو نہیں ہو رہا؟ تو آپ بتا بھی نہیں رہے. ابھی موسیٰ علیہ السلام کا نام کس نے لیا تھا؟ کیا آپ نے لیا تھا؟ آپ نے لیا تھا اور آپ نے یہی نام لیا. اس سے پہلے بھی غلطی ہو چکی ہے، آپ نے جب بھی نہیں بتایا ہے. دیکھیں کیسے ہمارے مدنی منع آپ کو چانس پہ چانس دیا رہے ہیں. تو فیصلہ ہو گیا ہے اور آج کا مدنی مقابلہ جیتا ہے ہمارے عبید احمد. عبید احمد اتاری نے. ماشاء اللہ عز و جل. جی عبید، کسی بھی تصویر کا انتخاب کیجئے. گنبد خضرا. گنبد خضرا. جی دکھائیے گنبد خضرا کے پیچھے کیا مدنی تحفہ آ رہا ہے. جی آپ کو بھی کتاب دی جائے گی، اللہ والوں کی باتیں. جی سیدھے ہاتھ سے. ماشاء اللہ. تو پیارے پیارے مدنی منوں، چلیں ایک سوال ہم اور کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دارالمدینہ کی جانب بڑھیں گے. اور ہم نے آپ سے ایک سوال بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو یہ کام بھی دیا ہے کہ آپ اپنی ویڈیوز ہمیں بھیجیں. انشاءاللہ اس سلسلے میں چلانے کی کوشش کریں گے. جبل نور و جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام، اس کا دوسرا مصرع کون بتائے گا؟ پہلے آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، آپ آ جائیے. جبل نور و جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام. دیکھتے ہیں کہ جواب کیا آتا ہے. نور برساتے پہاڑوں کی بہار کی کتاروں کو سلام. ایک ساتھ دوبارہ بتائیے. نور برساتے پہاڑوں کی کتاروں کو سلام. نور برساتے پہاڑوں کی کتاروں کو سلام. جواب درست ہے. انتخاب کیجئے. مقام ابراہیم. مقام ابراہیم. اب دیکھتے ہیں جی مقام ابراہیم کے پیچھے آپ کے لیے مدنی تحفہ کیا آتا ہے. جی آپ کے لیے تحفہ آیا ہے سفید چادر. تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ معلومات جو ہے کمپلیٹ ہوا. اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس ہفتے کی منتخب کردہ مدنی ویڈیوز. یہ مدنی منوں نے ہمیں کیا بھیجی اور چند کا ہوا انتخاب. تو دیکھتے ہیں مل کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے سارے عالم میں. دیکھو کیسا نور چھایا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ اللہ اللہ. جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، اب دارالمدینہ کے مدنی منع آ رہے ہیں. مدنی منع اس طرف آ جائیے، مدنی منیا اس طرف آ جائیں. اور جب تک یہ بیٹھ رہے ہیں ہمارے پاس مدنی منع مدنی منیا، بس یہی ہے. ٹھیک ہے آپ ادھر آ جائیے. مدنی منع ادھر آئیے، ادھر آئیے. اچھا جی آج ہم نے ایک سوال بھی کیا تھا آپ لوگوں سے، اور سوال یہ تھا کہ سر میں کہاں کی مانگ نکالنا سنت ہے. پتہ ہے آپ کو جواب؟ نہیں معلوم؟ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ بتائیں. نہیں پتا. تو پھر گردن کیوں ہلائی؟ معلوم ہے. مائک آ گیا تو نہیں معلوم. آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو؟ چلیں جی کچھ نے جواب ریکارڈ کروائیں. توجہ سے سنیے گا، اس کے بعد پھر میں آپ سے سنوں گا. ٹھیک ہے کہ سر میں کہاں کی مانگ نکالنا سنت ہے. سنت ہے. جی جی کال چلائیے.
मेरा नाम अहमद रजा है। आप इधर आ जाइए। मैं बाबुल मदीना कराची से बोल रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब बीज की मांग निकालना सुन्नत है। मेरा नाम हलीमा सादिया है। मैं भरवाल से बात कर रही हूँ। दरमियान से मांग निकालना सुन्नत है। मैं हुमैरा तारिया हूँ। मैं व्याकोट से अर्ज कर रही हूँ। दरमियान में मांग निकालना सुन्नत है। मेरा नाम अजीम मोहम्मद अजमतुल्लाह तारी है। मैं अरब शरीफ से बोल रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है बीज की मांग निकालना सुन्नत है। मैं मदनी मुन्नी आयशा तारिया पिंडी बतिया से अर्ज कर रही हूँ। सिलसिला रोशन मुस्तकबिल मदीना मदीना है। मांग निकालना कहाँ से सुन्नत है? दरमियान से। हमारा मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी, सुना आपने जवाब? सर में कहाँ की मांग निकालना सुन्नत है? क्या जवाब दिया आपने? दोबारा बताइए। ये बता रहे हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या बोला आपने। सर में कहाँ की मांग निकालना सुन्नत है? बीज। जी, सर में कहाँ की मांग निकालना सुन्नत है? बीज की मांग निकालना सुन्नत है। तो जब भी आपके अम्मी अब्बू आपके बाल बनाए तो आप जो है कहाँ की मांग निकलवाएंगे? कहाँ की? बीज। क्यों? के बीज की मांग निकालना सुन्नत है। चलें जी, अब हमारे साथ जो है दारुल मदीना के, कौन सा दारुल मदीना, नाम क्या है दारुल मदीना के आपके? अब्दुल्ला। दारुल मदीना का नाम अब्दुल्ला है? ये कोई नया दारुल मदीना खोला आपने? दारुल मदीना का नाम। अच्छा, आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। दारुल मदीना का नाम क्या है? साथी। अरे सिर्फ अपने नाम के अलावा कुछ भी सही नहीं बता रहे आप। दारुल मदीना का नाम क्या है? चलो आप सही बता दो, मैं आपको जो है एक आम दे दूंगा। दारुल मदीना। ये तो है, नाम क्या है? साथी। अरे पता नहीं क्या बोलना, बहुत मुश्किल नाम है क्या? चल जी। पता नहीं। अरे पता ही नहीं है, दारुल मदीना का नाम नहीं पता? नहीं पता दारुल मदीना का नाम? भाई वो आराम बाग है या फिर अल हिलाल सोसाइटी है? नहीं पता? भाई कहां से आए? मैं बताता हूं आपको। कोरंगी। दारुल मदीना? ठीक है, कहां से आए? दारुल मदीना तोरंगी। तोरंगी नहीं, कोरंगी। तोरंगी। कोरंगी तोरंगी। नहीं, तो बोलना है, तो नहीं, कोरंगी। तोरंगी। भाई ये छोटे हैं, इनकी जबान से ऐसे ही निकलेगा दारुल मदीना कोरंगी के। लेकिन आपने तो नहीं बताया, हमने बताया है आपको। अब चलें, ये जो हमारे साथ आज 2 मदनी मुन्ने हैं, 3 मदनी मुन्नियां हैं, आपने बताना है, जो यहाँ पे सामने बैठे हुए जो जोर से नाम बताएगा हम उसको एक आम देंगे। अच्छा सा, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है सामने से, मीठा होगा, हो सकता है मीठा हो, जो खाएंगे तो जब भी पता चलेगा। जो जोर से अपना नाम बताएगा। जी, नाम बताइए। समीउल्ला। समीउल्लाह, माशाअल्लाह। आप नाम बताइए। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। आपने गौर करना है कि किसकी आवाज ज्यादा तेज है। रायला बतूल। रायला बतूल? ज़ारा। अच्छा, ज़हरा बतूल। वाह भाई वाह, ज़हरा बतूल आई हैं। हलीमा आसिफ। हलीमा? अरे भाई हलीमा भी आज, ज़हरा भी हैं, जवेरिया फातिमा। जवेरिया भी हैं, माशाअल्लाह ज़वजल। अच्छा जी, तिल कहाँ लगाना चाहिए आप ये बता दें, ज़हरा बतूल? सर पे। सर पे? सर पे तिल कोई लगाएंगे? सर पे तो बाल होते हैं, तिल लगाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। तिल, आप तिल कहाँ लगा के आई हैं पता है आपको? दिखाइए भाई, इनका तिल दिखाइए। कहाँ? यहाँ। और तिल कहाँ लगाना चाहिए? पता नहीं होगा आपको ना? पता है कहाँ लगाना है? तो फिर यहाँ क्यों लगाया? तिल कहाँ लगाना चाहिए? थोड़ी के नीचे। अब यहाँ नहीं लगाइएगा, अब कहाँ लगाएंगी? थोड़ी के नीचे। आप तिल लगाएं या आपके घर वाले तिल लगाएं तो तिल लगाने का कहाँ बोलेंगे? थोड़ी के नीचे। अच्छा जी, आवाज किसकी तेज थी ज्यादा? समीउल्लाह की? समीउल्लाह की आवाज तेज थी? कौन है समीउल्लाह? हाँ मैं।
جی بھائی سمیع اللہ کو ووٹ زیادہ ملے تو سمیع اللہ کو دیا جا رہا ہے ایک آم. جی جب تحفہ ملے تو کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیرا. اچھا جی ہمارے ساتھ عبداللہ ہیں. عبداللہ آپ ہیں نا؟ جو عبداللہ ہے کھڑا ہو جائے. عبداللہ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. تیار ہو کر آئے. اب تو بڑا پیارا سا جبہ پہن کر دکھائیے بھائی ان کا جبہ. تھوڑے سے ادھر ہوئیے سمیع اللہ بھائی. آپ یہ کیا پہنے ہوئے آپ؟ دون ہیں؟ دون تون. آپ کا تا اور کاف کا مسئلہ ہی ہے لیکن بڑے ہو جائیں گے تو سیٹ ہو جائیں گے. چلیں جی عبداللہ بھائی آپ سنائیں گے کیا؟ میں اللہ لا اللہ لا الہ الا ہو. اور تاچے تجھے ہولے ہولے زبانی اپنی بولی بولے اللہ 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 لا الہ الا ہو. تارا واچے رنجے ہوتے ساتھے تجھے ہولے ہولے زبانی اپنی بولی بولے اللہ 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 لا الہ الا ہو. ننھی چوڑیا مجھ سے پہلے پیٹ رہتی جیس نائے اور تجھی سے ملتا جائے اللہ 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 لا الہ الا ہو. واہ بھائی واہ کیسی انہوں نے جو ایک نظم سنائی. تو ہم دیتے ہیں ان کو ایک گھر والوں کے لیے ہوگا ٹھیک ہے ایک آم. سبحان اللہ. ایک اور آم سیدھے ہاتھ سے. ایک اور آم. رکیے رکیے یہ لیں ایک اور لیں. ادھر آئیے ادھر آ کے رہیں. ایک اور آم. ایک اور آم کی طرف دیں. چلیں نہیں بڑھیا. چلیں چلیں ماشاء اللہ اچھا سنایا آپ نے. اب ہمارے ساتھ مدنی منیا بھی ہیں. اب دیکھیں وہ کیا سناتی ہیں. حریم کہاں ہے بھائی؟ حریم کھڑی ہو جائیے. حریم باجی. حریم باجی مہندی بھی لگا کے آئی ہیں. آپ نے مہندی نہیں لگائی کیوں؟ آپ نے بھی نہیں لگائی کیوں نہیں لگائی؟ کیونکہ بچے مہندی نہیں لگاتے. پھر کون لگاتا ہے؟ لتیاں. لتیاں نہیں. مدنی منیا مہندی لگائیں گی اور مدنی منع عطر لگائیں گے. ٹھیک ہے خوشبو لگائیں گے عطر لگائیں گے. اور بچیاں جو ہیں وہ خوشبو عطر نہیں لگائیں گی. آپ مہندی لگائیں گی. جی آپ کیا سنا رہی ہیں؟ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. سبحان اللہ. تو آپ نے بھی اچھا سنایا. ہم آپ کو دے رہے ہیں ایک تسبیح اور ایک آم. سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے. اچھا جی ایک اور یہ چھوٹی سی مدنی منی آئی ہوئی ہیں زہرا بطول. ابو کا نام کیا ہے؟ کامران. اچھا دودھ پیتی ہیں؟ دودھ پینے کے بعد کی دعا. اللہم بارک لنا فی وزدنا من. واہ بھائی واہ. اچھا دودھ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ دودھ جو ہوتا ہے نا دودھ جو وائٹ رنگ کا ہوتا ہے اس کا رنگ کیا ہے؟ ہاں سوال غور سے سنیں. دودھ جو ہوتا ہے نا سفید رنگ کا اس کا رنگ کیا ہے؟ آسان ہے نہیں معلوم؟ سفید بول دیں سفید. سفید. جی جواب درست ہے. آپ کو بھی ایک آم اور ایک تسبیح. آپ بھی جلدی سنائیں. آپ کیا سنائیں گی؟ فیض جی رضا. سنائیے آپ. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. طالبات کو مٹایا ہے امام احمد رضا. دین
کا ڈنکا بجایا ہے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. جی آپ کو بھی دیے جا رہے ہیں ایک آم اور تسبیح سیدھے ہاتھ سے. جی آپ کیا سنائیں گے؟ کلمہ شریف سنا دیں آپ جلدی سے. نہیں آتا. ہیں کلمہ شریف نہیں آتا؟ اچھا جی مدنی مقصد آتا ہے؟ اچھا جی مدنی مقصد بھی نہیں آتا، کلمہ شریف بھی نعت آتی ہے؟ تاریخ مصطفی جی تاریخ مصطفی تانچو ستے دی اچھا برا بتایا جینا ہمیں ستایا حتا ان تبیایا دیسو تان ستارا بیدو سرن ان پر بیدو سلام ان پر. واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ عز و جل. یہ آپ کو آم دیا جا رہا ہے ان کو دینے کے لیے سیدھے ہاتھ سے. بھائی سیدھے ہاتھ سے دیا کریں، لیکن آپ نے اور اچھا سنایا. آپ کو ویسے ہی بہت سارے آم مل گئے، یا آپ کو ایک آم چھوٹا سا یہ بھی دے رہے ہیں گھر والوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا جو ہے یہ سیگمنٹ جو ہے اختتام ہوا. سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو گیا. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسبیح کس کو نہیں ملی؟ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہ چار یار. سنتوں کا میں چرچا کروں